10ویں صدی عیسوی میں بغداد ایک اہمیت کا حامل شہر تھا۔ یہ عظیم الشان عباسی سلطنت کا دارالخلاف تھا اور اس کی آبادی قرون وسطیٰ کے کسی بھی یورپی شہر سے زیادہ تھی۔ اس نے اسلامی سلطنت کے کونے کونے سے علماء کو اپنے جانب متوجہ کیا، جس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ مسیحی اور یہودی بھی شامل تھے۔ عباسی معاشرے کو اگر ایک رنگ برنگی چادر تصور کیا جائے تو فلسفہ اس میں سے صرف ایک دھاگا تھا جس نے اسلامی دنیا میں اپنی جگہ یونان سے بنائی۔ اس کی بنیاد ایک صدی پر محیط ہے۔ وہ ترجمہ تحریک بنی جس میں ریاضی، طبی کتابوں اور یہاں تک کہ ارسطو کے تحریروں کو عربی میں منتقل کیا گیا۔ اور تو اور عربی لفظ فلسفہ بھی اس کے یونانی زبان کے لفظ فلاسفیہ سے لیا گیا ہے، لیکن سبھی لوگ اس سے خوش نہیں تھے۔ کچھ حلقوں کا یہ خیال تھا کہ یونانی ثقافت کو یوں درآمد کرنا غیر ضروری اور یہاں تک کہ نقصان دہ تک تھا۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ قرآن اور عربی زبان کی عمیق مطالعے کا نعم و بدل بالکل نہیں ہو سکتا۔ جب یونانی تصورات کی بات کی جائے تو یہ لوگ اپنے کام میں ماہر تھے۔ یہ لوگ محفلوں میں صرف ارسطو کے حوالے نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اس کا ترجمہ کرنے کا کام مکمل کیا اور بعد میں ارسطو کی ان عربی کتابوں کی شرحیں بھی لکھی۔ ان لوگوں میں سے زیادہ تر تو مسیحی تھے، لیکن ایک کو چھوڑ کر جن کا نام الفارابی تھا۔ تو آخر یہ شخص فارابی کون تھے؟ بدقسمتی سے ہم ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ ان کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وسطی ایشیا کے 2 علاقوں فاراب یا فریاب میں سے کسی ایک جگہ سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ انہوں نے مکتب بغداد میں مسیحیوں کے ساتھ تعلیم حاصل کی اور وہاں تدریس میں بھی مشغول رہے، جس کے بعد وہ مصر اور شام کے سفر میں نکل گئے، جہاں انہوں نے 10ویں صدی عیسوی کے وسط میں دمشق میں وفات پائی۔ ان کی تحریروں سے بغداد کے مقصد کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے ارسطو کی شرحیں لکھی۔ مکتب بغداد کے بانی منطق ارسطو کی اہمیت کے بہت قائل تھے، مگر لگتا ہے کہ فارابی اپنے ساتھیوں سے زیادہ پرعزم تھے۔ وہ صرف ارسطو کے کام پر روشنی ڈالنا یا فلسفیانہ تصورات سے مذہب کی خدمت کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ فلسفے کی تمام شاخوں کو ایک منظم نظریے سے صورت میں یکجا کر دیا جائے۔ اس نظریے نے خدا اور اس کی بنائی گئی کائنات میں انسان کے مقام پر روشنی ڈالی۔ یہ نظریہ علم خاص طور پر پیغمبر اسلام پر اترنے والی وحی میں موجود علم کی حقیقت سمجھاتا۔ یہ نظریہ اس علم کی مدد سے ممکن ہونے والی مثالی سیاسی نظام کا تصور بھی اخذ کرتا، اور یہ سب کام منطق ارسطو کی ٹھوس بنیادوں پر قائم تھا۔ آپ فارابی کے تصورات سے متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ ان کے عزم پر تنقید نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کے بارے میں فارابی کے منظم ویژن کی بنیاد میں کائنات اور ایک مثالی سیاسی معاشرے کے درمیان موازنہ نظر آتا ہے۔ دونوں میں ایک ہی حکمران ہے۔ کائنات میں وہ حکمران خدا ہے۔ شیشے کی گیندوں سے بنے ایک ایسے کرے کا تصور کریں جن میں تمام گیندیں ایک دوسرے کے اندر ہوں اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ ان کروں میں انسان کو دکھائی دینے والے ستارے اور سیارے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی حرمت سے ہم روز رات کو یہ چمکتا ہوا آسمان دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس پورے نظام کو چلانے والا خدا ہے جو اس کا خالق بھی ہے، تاہم ان کے نزدیک یہ سب ہمیشہ سے موجود تھا، نہ کہ ماضی میں کسی ایک مخصوص لمحے پر اس نے جنم لیا۔ فارابی کے نزدیک اس پورے کائناتی نظام میں خدا کے بعد سب سے اہم عنصر کم ترین درجے پر موجود آسمانی شعور ہیں، جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے۔ فارابی کے فلسفے میں ان کے ذمے کئی کام ہیں، جن میں زمین پر پودوں، جانوروں اور انسانوں کی پیدائش شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان کا انسانی علم میں بھی کردار ہے۔ جیسے ہم روشنی کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، اس طرح اس شعور کے بغیر ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور بالکل جس طرح کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں سوچنے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ فارابی کا خیال ہے کہ ایک کامل فلسفی وہ سب کچھ سمجھ سکتا ہے جس کا علم آسمانی شعور کے اندر موجود ہے۔
وہ یہ تو دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ خود اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ یہ دلیل ضرور دیتے ہیں کہ اصولی طور پر ایسا ہونا ممکن ہے۔ چنانچہ یہ واضح ہے کہ فارابی کے نزدیک ایسے لوگ ضرور ہیں، کیونکہ یہی وہ فہم و علم ہے جو کسی پیغمبر کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں، اور ان کے علاوہ اسلامی کتب میں مذکور دیگر سچے انبیاء کے بارے میں بھی، جن میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک شامل ہیں۔ تو پیغمبر کے پاس ایسا کیا ہوتا ہے جو ایک کامل فلسفی کے پاس نہیں ہوتا؟ اور ایسا کیوں ہے کہ وہ کسی رعایا پر اتنے مؤثر انداز میں حکمرانی کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آسمانی شعور یا فرشتوں کی مدد سے پیغمبر وہ طاقتور اور پر اثر علامتیں پیدا کر سکتے ہیں جو ان کے علم کو عام آدمی کے ذہنوں تک منتقل کر سکتی ہیں۔ عام شہری فلسفیانہ بحث کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتے اور نہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے لیے اگر ان لوگوں کو صحیح چیز ماننے اور صحیح چیز پر عمل کرنے کے لیے قائل کرنا ہے تو پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ٹھوس اور واضح انداز میں ان کے لیے کشش کا سامان پیدا کرے۔ اس لیے منطق ارسطو سے یہ دلیل دینے کی بجائے کہ ہمیشہ سے موجود کائنات کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، پیغمبر شاید خدا کو ایک ایسے بادشاہ کے طور پر پیش کریں جو ایک تخت پر ہے۔ اخلاقیات کے تصورات پر بحث کرنے کی بجائے پیغمبر شاید لوگوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی ترغیب دینے کے لیے اگلی دنیا میں موجود سخت گیر سزاؤں کی خوفناک تفصیلات بیان کریں۔ فارابی کے نزدیک حقیقت کو اس طرح علامتی طور پر پیش کرنا ہی مذہب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نظریات آپ کو مذہب اور وحی کا انتہائی حقیقت پسند تصور معلوم ہو۔ تو کیا مذہب در حقیقت فلسفے کی ایک شکل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فارابی کے نزدیک وحی صرف سائنسی حقیقت کو رنگا رنگ زبان میں بیان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر پیغمبر حقیقت کو اپنے عوام کے مطابق ڈھال کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہر قوم کے پاس اپنا پیغمبر اور اپنی وحی ہے۔ چونکہ پیغمبر کے پاس یہ علم ہوتا ہے کہ کائناتی حقیقت کا کسی مخصوص صورتحال سے کیا تعلق بنتا ہے، اس لیے وہ روزمرہ کی بنیادوں پر اپنے لوگوں کے لیے درست فیصلے لے سکتے ہیں۔ یہ ایسے کسی فلسفی کے لیے ناممکن ہوگا جس کے پاس مکمل کائناتی سائنسی علم تو موجود ہے، لیکن جس کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں کہ وہ اس علم کا انفرادی معاملات پر اطلاق کر سکیں۔ فارابی اور ان کے مکتبہ بغداد کے ساتھیوں نے ارسطو اور دیگر یونانی مفکرین کے ساتھ ایک پائیدار تعلق کے قیام میں مدد دی، لیکن انہوں نے صرف یونانی تصورات کو جوں کا تو مان نہیں لیا۔ فلسفے کے نقادوں کے برخلاف انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ غیر ملکی اور بت پرستانہ تصورات کو کیسے ایک نئے فلسفے میں ڈھالا جا سکتا ہے جو ابراہیمی عقائد سے مطابقت رکھتا ہو۔ یہ ایسا فلسفہ تھا جو مذہبی حدود سے بالاتر تھا، اور اس لیے اسے پیدا کرنے والا شہر بغداد کے لیے بالکل موزون تھا، جو عباسیوں کے مذہبی اور قومی بنیادوں پر قائم کی گئی سلطنت کا سب سے زیادہ بڑا شہر تھا۔